السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین اکرام، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ نواقض الاسلام کی شرح کا درس جاری ہے، اور الحمدللہ 3 ناقض کے تعلق سے بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 4تھا ناقض کے تعلق سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھر لوگوں تک صحیح سے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلا جو ناقص تھا سرسری طور پر ہم دوہرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ناقص تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ پھر دوسرا ناقص تھا کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے، اور پھر اسی کو پکارتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ تیسرا ناقص یہ تھا کہ جو مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کا جو ناقص ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل یا بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، جیسا کہ وہ شخص جو طاغوت کے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر فوقیت دیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ محترم سامعین اکرام، کوئی بھی شخص زبان سے یہ نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، کسی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن وہ عملاً ایسا کر کے دکھاتا ہے، عمل سے یہ بات ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ ہمارے امام کا جو طریقہ ہے یا ہمارے فلاں عالم کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل اور بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خاص طور پر اہل بدع اور جو ضلالہ بدعتی جو فرقے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے امام کا قول پیش کرتا ہے جو قرآنی آیات اور احادیث سے ٹکراتا ہے، اور آپ جب
سلف صالحین کے اقوال پیش کرتے ہیں، ان کے ایسے اعمال کے رد میں جو غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، سلف کے اقوال پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے تمہارے علماء ہیں، ارے ہمارے بھی تو علماء ہیں، پھر اپنے عالم کا قول پیش کرتے ہیں اور عالم کی بات کو عالم سے ٹکرا کر دونوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو زبان سے تو نہیں، نبی زبان سے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، لیکن عملاً وہ یہ اقرار کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل اور بہتر ہمارے امام کا طریقہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس ناقص کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے، اور یہ کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا بھی جائز ہے اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرتے ہیں یا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جو فیصلہ کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا حل ان کو مل جائے، تو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون سے بھی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور شریعت سے بھی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو دونوں برابر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے قانون جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے ٹکراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دونوں برابر ہے، چاہے اس پر عمل کرو چاہے اس پر عمل کرو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، قاضی کے پاس اس کا فیصلہ معاملہ جاتا ہے اور تمام جو شرائط ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ ہتھیلی سمیت کاٹ دیا جائے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ 2-4 مہینے ان کو جیل میں رکھ دیا جائے، تو شریعت نے جو یہ فیصلہ متعین کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیوں فیصلہ متعین کیا ہے؟ تاکہ چوری کم ہو۔ تو 2-4 مہینے اگر ہم اس کو جیل میں رکھ دیتے ہیں تب بھی تو چوری کم ہو رہی ہے، اب چاہے اس پر عمل کرو یا اس پر عمل کرو، دونوں برابر ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اور لوگوں کے بنائے ہوئے فیصلے کو برابر سمجھتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ سبحان اللہ، کہ تم نے طاغوت کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرح کر دیا ہے۔ اچھا طاغوت کیا ہے معلوم ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، شیطان اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسی میں طاغوت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہو، یعنی جو انسان جو فیصلہ بناتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے باطل جو فرقے ہیں، بدعتی فرقے ہیں، ان کے جو امام ہیں تو کس طریقے سے اپنے حساب سے مسائل گھڑتے ہیں، اپنے حساب سے مطلب فیصلے بناتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں، اور لوگوں پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے نافذ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا فیصلہ شریعت سے ٹکراتا ہے۔ تو یاد رکھیں شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مخالف ہو، جیسا کہ دیہات کے جو سردار ہوتے ہیں وہ اپنا نظام بناتے ہیں، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، پھر لوگوں پر نافذ کرتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ تو شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے طاغوت کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرح کر دیا کہ دونوں برابر ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کا مقصد صرف لوگوں کے مسئلے حل کرنا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے نازل کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان کا حل ان کو مل جائے. صرف مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقصد ہے. اب اگر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں تو کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. جو شریعت سے ٹکراتے ہیں ان کے فیصلے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو لینا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. شرک فی الطاعہ اور شرک فی الحکم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. یعنی ان کے علماء جو بھی کہتے تھے یہ مان لیتے تھے. ان کی جو کتاب تھی ان کے خلاف بھی اپنے حساب سے وہ مسئلہ گڑھتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور پھر ان کے جو عوام تھے یہود و نصارہ پھر اس پر عمل کرتے تھے. جانتے تھے کہ یہ غلط بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ٹکراتا ہے، وہ اور اللہ کا فیصلہ دونوں برابر ہے، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے علاوہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے سے بہتر سمجھتا ہے. بات کو سمجھیے، وہ کیا ہے کہ اس سے بڑا ایک تو یہ کہتا ہے کہ طاغوت کا، لوگوں کا بنایا ہوا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ دونوں برابر ہے. اس سے بڑا کافر وہ شخص ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے سے ٹکراتا ہے، اللہ کے فیصلے سے اس کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے، لوگوں کا بنایا ہوا فیصلہ زیادہ بہتر ہے. کتنا خطرناک بات ہے. لوگ ایسا کر رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیوں لوگوں کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کے بنائے ہوئے جو سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ان کے لیے شریعت کے قوانین اب درست نہیں رہے. شریعت کے قوانین اس زمانے کے مطابق نہیں ہیں. اب نئی چیزیں بن رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، تو اس کا جواب شریعت میں نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس لیے اب قانون بنانا، اپنے حساب سے قانون بنانا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دونوں بات آپ لوگوں نے سمجھا نا، کہ ایک تو غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے برابر کر دینا یہ کفر ہے. پھر اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر سمجھنا. کیوں بہتر سمجھنا؟ کیونکہ آج موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے شریعت میں اس کا حل نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے حساب سے فیصلہ کرنا، فیصلہ گڑھنا یہ ضروری ہے. تو یہ آج کا درس ہے. آج کا درس سمجھ میں آیا؟ آج کا ناقص کیا تھا سمجھے کچھ؟ فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو یا اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر کسی اور کا فیصلے کو بہتر سمجھنا. جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، دیکھیے عقائد کا معاملہ ہے اس میں، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل کسی اور کا طریقہ ہے. جی محمد کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر میں آپ جواب دیجیے. ٹھیک ہے.
تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. اسی طریقے سے دوسری بات کیا ہوئی کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے علاوہ فیصلہ لینا جائز ہے، شریعت کے مطابق بھی فیصلہ لینا جائز ہے اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کا قانون دونوں برابر ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. اور اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ لوگوں کے قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھا جائے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنی خواہش نفس کے لیے یا نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے فیصلہ کرے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق ہے اور واجب ہے، تو ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہے. جیسے خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ کافر ہے، اور اس حکومت کے انڈر میں جو لوگ بھی ہیں سب کافر ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہے. اس میں سلفی علماء کا اجماع ہے. اس میں 10 صورتیں ہیں، یعنی کفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا. اس میں 10 صورتیں یاد رکھیں. 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور 3 صورتیں کفر اصغر کی ہیں، اور 1 صورت کیا ہے کہ وہ جائز ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے. اگر اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے اس کو. چلیے سرسری کچھ سمجھ لیتے ہیں. جب کوئی حکمراں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کفر اکبر ہونے کی 6 صورتیں ہیں. 6 صورتیں کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ بغیر جانے اور بغیر یقین کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جھٹلا دے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف بغیر جانے اور بغیر یقین کے اللہ کے فیصلے کو جھٹلا دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو بغیر جانے جھٹلا دے کہ ہم نہیں مانتے اس کو. یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر لے کے آئے تو وہ کافر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، اگر کوئی اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی جھٹلا دے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. دوسری صورت کیا ہے کفر اکبر کی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو جانتا ہے اور جان بوجھ کر جھٹلاتا ہے. پہلا کیا سنیں کہ نہیں جانتا ہے اور جھٹلاتا ہے، اور یہ دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو جانتے بوجھتے یقین ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جھٹلا دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جانا اور جان کر جھٹلا دیا. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اسے اگر کوئی جھٹلا دے تو یقیناً کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے. اس پر اہل علم کا اجماع ہے. اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف منسوب کرے کہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے. مثال کے طور پر چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن فیصلہ کیا کرتا ہے کہ 2-4 مہینے اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو یہ کیا یہ شریعت کا فیصلہ ہے. کیا یہ شریعت کا فیصلہ ہے 2-4 مہینے چور کو جیل بھیج دیا جائے؟ نہیں، آخر میں کیجیے انشاءاللہ. آخر میں جی فرمائیے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے جی. اگر سامنے والا چھوڑ دے جہاں پہ اسلامی حکومت ہے، اگر سامنے والا معاف کر دے تو حکومت اس کا یہ نہیں لے گی. جیسے میری بیوی نے چوری کیا، جی جی میں معاف کر دوں اس کو سمجھ. جی
फिर वो खलास ऐसा भी इस्लाम में है। वल्लाहु आलम, इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। मुझे नहीं मालूम कि माफ क्या किया करें। खलास। इंशाअल्लाह हम देखते हैं, इंशाअल्लाह अगली दर्स में बताएंगे। तो चौथी सूरत ये है कि अगर अपने फ़ैसले को जो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है उसे अल्लाह के फ़ैसले से बेहतर समझता है, यानी ख़ुद फ़ैसला करता है और उस फ़ैसले को अल्लाह के फ़ैसले से बेहतर समझता है, तो ऐसा शख्स भी क्या है? काफिर है, कुफ्र अकबर का मुर्तकिब है ऐसा शख्स। और छठी सूरत ये है कि अगर अपने फ़ैसले को जो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है उसे अल्लाह ताला के फ़ैसले के बराबर समझता है। जैसे कि पहले भी बयान हुआ कि गैरुल्लाह के फ़ैसले को अल्लाह के फ़ैसले के बराबर समझता है, खुद फैसला करता है और कहता है कि मेरा फ़ैसला अल्लाह का फ़ैसला दोनों बराबर है, तो ऐसा शख्स भी क्या है? काफिर है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं, पांचवी सूरत ये है कि अगर अपने फ़ैसले को जो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है उसे अल्लाह ताला के फ़ैसले के बराबर समझे, उसे मुसावात कहते हैं। इसी तरीके से छठी सूरत ये है कि अगर अपने फ़ैसले को जो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है उसे जायज़ समझे, यानी वो ख़ुद एक फ़ैसला करता है और उसको बेहतर नहीं समझता बल्कि जायज़ समझता है कि ये मेरा जो फ़ैसला है ये जायज़ है, अगरचे शरीयत के ख़िलाफ़ है लेकिन जायज़ है, तो ऐसा शख्स भी क्या है? काफिर है और कुफ्र अकबर के मुर्तकिब ऐसा शख्स। और तीन सूरतें हैं कुफ्र असगर की, तो इसमें कहना ये है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना हर सूरत में कुफ्र अकबर नहीं होता, इंसान काफिर नहीं होता, बल्कि 6 सूरतें कुफ्र अकबर की हैं और 3 सूरतें क्या है? कुफ्र असगर की हैं। और एक सूरत जो है वो क्या है कि अगर कुफ्र वो काफिर नहीं होता, वो ये है कि अगर कोई फ़ैसला करने वाला मुज्तहिद आलिम किसी मसले में फ़ैसला करता है और उस फैसले में वो गलती कर देता है, उससे वो फतवा गलत हो जाता है, तो इस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि अगर फ़ैसला करने वाला मुज्तहिद आलिम फ़ैसला करता है, उसका फ़ैसला सही साबित होता है तो उसको दुगना अजर है, यानी डबल अजर मिलता है, और अगर उसका फ़ैसला गलत हो जाता है तो उसको 1 अजर मिलता है। उसने फ़ैसला करके चला गया, अब बाद में आने वाले जब उसके फ़ैसले को कुरान और हदीस के सामने रखे तो पता चला कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ उस आलिम का फ़ैसला है, तो वो मुज्तहिद आलिम थे, उनको तो अजर मिल गया, 1 अजर मिल गया, लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम क्या है कि हम उस फ़ैसले को छोड़ दें और जो कुरानी आयात है उसके मुकाबले में जो सही अहादीस है उस पर अमल करें, ना कि उस आलिम के कौल पर फैसला अमल करें। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज एक बहुत बड़ी जमात है जो क्या करती है, उनके इमाम ने जो कुछ कह दिया, अगरचे कुरानी आयात और सही अहादीस के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, वो नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे इमाम ने जो कह दिया तो इसके पीछे कोई दलील होगी ना, इसलिए फिर उसी पर वो जमे रहते हैं, अगरचे उनके सामने दलाइल वाज़े हो जाती है तब भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। हालांकि जो इमाम थे उनकी गलती नहीं है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि से सही सनद से ये चीज़ मौजूद है कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो ये जान लो कि वही मेरा मज़हब है। लेकिन अफसोस कि जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं या शाफ़िई कहते हैं, वो इमाम साहब के इस कौल को जो सही कौल है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अरे इत्तिबा तो हम लोग करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो तमाम आइम्मा की कदर करते हैं, उनके जो अक़वाल कुरान और हदीस के मुताबिक हैं उन पर अमल भी करते हैं, और उनके जो अक़वाल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है उनकी इज़्ज़त करते हुए, उनका एहतराम करते हुए उनको छोड़ देते हैं, और हम ये अक़ीदा रखते हैं कि उनको 1 अजर मिल चुका, क्योंकि वो मुज्तहिद आलिम थे, उन्होंने कुरान और हदीस को सामने रखते हुए जो फतवा दिया है उनसे गलती हो गई। वो इंसान है, मासूम नहीं है, मासूम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अलावा कोई मासूम नहीं है। तो हमारे इमाम भी मासूम नहीं है, उनसे गलती हो सकती है, और उनसे गलती हुई है तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे, जो हमारे पास जो सही चीज़ है उस पर हम अमल करेंगे।
کاش کہ یہ چیزیں آج لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ محترم حضرات، تو آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں عفنان بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے، ان کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو ماننا جی یہ کفر ہے۔ جی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیے ہیں، جی اس کے برابر انسان کے مخلوق کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا کفر ہے۔ یا جی اس سے بڑھ کر کفر یہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھنا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ محترم حضرات، تو میں آخر میں تمام اپنے سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ درس ہوتا ہے فرائیڈے کو 9:30 بجے، اور اسی طریقے سے ہر جمعرات کو 9:30 بجے بھی درس ہوتا ہے الحمدللہ، عقائد پر بہت بہترین درس ہوتا ہے، تو اس میں بھی شامل ہوں۔ بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو میں اب تمامی حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں بھی شامل ہوں، اور اس طریقے سے جو بھی درس ہوتے ہیں اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔